راشد نقوی صاحب تہران سے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عائزہ عرفان صاحبہ نیو یارک سے سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد نقوی صاحب، ابھی ہم پبلک ڈیمانڈ کی بات کر رہے تھے، اور اس پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایران میں اس وقت پبلک ڈیمانڈ کیا ہے اور ایرانی عوام کیا چاہ رہی ہے اس تمام ایشو کے اوپر؟ جی، جیسے آپ کے یہاں ہمارے دوسرے خاتون میڈم کچھ کہہ رہی تھی امریکی عوام کے رد عمل کے عنوان سے، امریکی عوام کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ پریشر ہے کہ آپ مذاکرات میں آئیں اور یہ ڈیڈ لائن ختم کریں، جبکہ ایران کے اندر اس کی صورتحال سے برعکس ہے۔ ایرانی عوام کہتی ہے کہ مذاکرات میں نہیں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ وہ جو ہے وہ ایرانی معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہم حملوں سے ڈرتے ہیں، ہم مذاکرات سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ جیسے اپنے مبشر صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ بات بڑی صحیح ہے کہ اتنے جلدی ایرانی عوام کا جو ٹیمپو جس پہ پہنچ چکا ہے، اس کو فوری طور پہ مذاکرات کے لیے آمادہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن مبشر صاحب کی موجودگی میں بڑی بڑی خبریں پہلے بھی جو ہیں وہ بریک ہوئی ہیں، جو ہمارے لیے ابھی بھی ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں ان کے ایک پروگرام میں۔ تو میں بھی تھوڑی سی یہ خبر بریک تو نہیں کر رہا، تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کچھ ڈپلومیٹک جو ذرائع تھے ان سے یہ بات میں نے اخذ کی ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے پیکج آیا ہے وہ کتنے نکات پہ مشتمل ہے وہ مجھے نہیں ہے، لیکن اس پہ 3 کے بارے میں یعنی ہلکی سی بات چلی ہے کہ اس پہ ایران نے آمادگی کا اظہار کیا، اور اس میں وہ تاوان کا جو مسئلہ ہے جو ایٹم بم اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے عنوان سے ہے اور آبنائے ہرمز کے عنوان سے، اس پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے شام کے دوران۔ یعنی جو پاکستان اور ایران پہلے، چونکہ اسپوکس مین نے تو کہا تھا کہ ہم اپنی 10 تجاویز پاکستان کو بھیج رہے ہیں، یہ تقریباً 12 بجے کا یہ ٹائم تھا کہ جب یہ پریس بریفنگ ہوئی۔ اس کے بعد کی جو پیش رفت ہوئی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا ان میں چیزوں کا تبادلہ ہوا، لیکن 2-3 چیزوں کے بارے میں ایک ہلکی سی خبر نکلی ہے کہ ایران کی طرف سے بھی آمادگی ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، اور مبشر صاحب کا تجزیہ بھی 100% درست ہے کہ ایرانی عوام کا جو ٹیمپو ہے، ان کو اس وقت مذاکرات پہ لانے کے لیے ایرانی قیادت کو اچھا خاصا زور لگانا پڑے گا۔ اتنے آسانی سے ان کو واپس لانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی بہت بڑی شخصیت کی شہادت ہے۔ پھر انہوں نے پورا 39 راتوں میں جو ٹیمپو بنایا ہے پوری قوم کا، مظاہروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، اور ترانوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، یعنی اس وقت ایسے جیسے ایرانی قوم بوائل ہے اس وقت، یعنی بالکل اس سٹیج پہ ہے کہ وہ کسی وقت اس کو جو ہے وہ ٹکرایا جا سکتا ہے کہیں پہ بھی۔ اب اس کو ایک دم اتنا ٹھنڈا کرنا، یعنی دیکھیں نا، اب وہ اس وقت بھی جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو اس وقت کئی پلوں پہ وہ انسانی زنجیریں بنا کے کھڑے ہیں اور وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں، کئی چوکوں پہ کھڑے ہوئے مذاکرات کی بات کرنے والوں کے خلاف بھی نعرے جو ہے نا وہ عوام کے اندر ہم نے سنے ہیں۔ تو اس ٹیمپو کو کیسے ایرانی قیادت کنٹرول کرے گی، اس کو کول ڈاؤن کرے گی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، راشد ساتھ رہے گا۔ عائزہ عرفان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائزہ صاحبہ، یہ جو ڈیڈ لائن ہے، یہ جو جس کو فائنل ڈیڈ لائن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اس ڈیڈ لائن کے پیچھے اسرائیل کا دباؤ کتنا شامل آپ کو لگ رہا ہے، یا پھر یہ صریحاً امریکہ کا ہی فیصلہ تھا؟ کین یو ریپیٹ یور کوسچن؟ مجھے تھوڑا سا آڈیو کا ادھر نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا تھا۔ یہ جو ڈیڈ لائن ہے، یہ جو فائنل ڈیڈ لائن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے، کیا یہ خالصتاً امریکی صدر کا ہی فیصلہ تھا، یا اس کے پیچھے اسرائیل کا دباؤ بھی شامل تھا؟ دیکھیے، اسرائیل کا دباؤ ہو یا نہ ہو، صدر ٹرمپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان رہا ہوتا کہ وہ کس وقت کیا بول دیں گے، کیا کہہ دیں گے۔ اور بی بی نیتن یاہو جو ہے ان کے ساتھ ان کی بڑی کلوز کوآرڈینیشن چل رہی ہے۔ کل بھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ان کی بات ہوئی، اس سے پہلے تو ڈیفینیٹلی اس طرف سے کچھ نہ کچھ پریشر تو ہوگا، لیکن جو اس وقت سینٹیمنٹ ہے امریکہ میں پولیٹیکلی، وہ اسرائیل کے کافی اگینسٹ ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہے بھی تو اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا ریپبلکن پارٹی کی طرف سے یا صدر ٹرمپ کی طرف سے کہ اس میں اسرائیل کا دباؤ شامل ہے، کیونکہ اس وقت
جو پولیٹیشنس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی پالیسی کی کے کھڑے ہونے کو ایک بری نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور عوام میں اس کی اسرائیل کی جانب کافی جو ہے وہ نفرت انگیز وہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹ پولز یہ بتاتے ہیں کہ امریکن ہسٹری میں کبھی بھی اسرائیل اتنی لو ریٹنگ پہ نہیں رہا پسندیدگی کے حوالے سے، اور اس وقت امریکن عوام میں اسرائیل کی ناپسندیدگی جو ہے وہ ریکارڈ لیول پہ ہے۔ تو اس لیے شاید اگر ایسا کچھ ہے بھی تو اس کو بہت زیادہ پبلک نہیں کیا جائے گا صدر ٹرمپ کی طرف سے۔ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ ساری ہیٹ خود پہ ہی لے رہے ہیں اور سب کچھ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خود سے ہی کہہ رہے ہیں، اینڈ ہی از دا مین ڈیسیژن میکر۔ ٹھیک ہے، اب ساتھ ہی رہیے گا میڈم، اور بیورو چیف اسلام آباد نیئر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیئر، یہ جو بیانات آئے ہیں کیرولائن لیوٹ کی جانب سے اور ایرانی کی جانب سے، تو کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ کب تک جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے اور معاملات افہام و تفہیم سے ڈائیلاگ کی ٹیبل پر آ سکتے ہیں؟ کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس تو دیجیے۔ جی بالکل، مستقل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مجموعی طور پر سب سے زیادہ جو ڈسکس ہو رہی ہے چیز، وہ وزیر اعظم کی جانب سے جو 2 ہفتے کی توسیع کے لیے درخواست کی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، نہ صرف یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی اس میں جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے، اور ایران سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے کھولا جائے، اور جو دیگر جو متعلقہ ممالک ہیں ان سے بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ تو اس کو ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کو بڑے پازیٹیو انداز میں جو ہے وہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ میڈیا کے اوپر بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے پہلا جو ہے وہ اس کے اوپر رسپانس آیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پہنچا دی گئی ہے، اور اب اس کے اوپر جلد ہی جو ہے وہ فیصلہ آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہر جگہ نہایت معزز شخصیت ہے۔ ابھی تازہ ترین جو ٹویٹ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آئی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو یوں معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایران کی جو ہے وہ خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ایرانی جو سینئر آفیشل ہیں ان کی جانب سے جو ہے کچھ ٹی وی چینلز پر یہ گفتگو کی گئی ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ پہنچ چکا ہے، اور اب اس کے اوپر جلد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور جو امن کا معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور پاکستان کی جانب سے جو ایک امن کے لیے ثالثی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان ثالثی کی کوششوں کو جو ہے وہ ہر طرف سے خیر مقدمی جو بیانات ہیں، جو کلمات ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے نیئر، ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ابھی ایک اہم خبر آئی ہے، اس وقت گرما گرم مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر کی فاکس نیوز سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ اس وقت گرما گرم مذاکرات جاری ہیں، امریکی صدر کی فاکس نیوز سے گفتگو سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ بھی کیا تھا، اور ایران کو دی جانے والی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کی درخواست بھی کی گئی تھی ان کی جانب سے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران سے بھی 2 ہفتے کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کی اپیل سامنے آئی تھی، اور تمام فریقین سے 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی درخواست بھی کی گئی تھی ان کی جانب سے۔ لیکن اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت گرما گرم مذاکرات جاری ہیں، شہباز شریف میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔